محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقہ زکوٰۃ خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائے اور اس کو اجر عظیم کا ذریعہ بنائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک بھی غمخواری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر کرنے کا مہینہ ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی کو مہینہ بھر عادت ڈالنے سے عادت بڑھ پڑ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عید کے بعد سب چیزوں کو چھوڑ بیٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمل اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہو۔ کسی نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت نماز پڑھ کے خالی چلے جاتے ہیں، معلوم نہیں قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو بڑا اچھا جواب ارشاد فرمایا اگر ظہر کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی اللہ نے قبول کی تو عصر کی توفیق دی، اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ عصر کی نماز اللہ نے پہلے قبول کر کے پھر مغرب میں آنے کی توفیق دی۔ تو جن لوگوں نے رمضان المبارک میں بڑی دل جمی سے، شوق سے، ذوق سے نمازیں پڑھی، اب اگر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو سمجھو کہ رمضان کے مہینے کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پہلے قبول فرماتے ہیں اور پھر اجر کی اور اس کے دوبارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور کی صحبت میسر تھی، آپ کو تو زندگی بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں بھی زیارت نہیں ہوئی، اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کو ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ اس جماعت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں جنہوں نے 23 برس تک امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، سارا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، مسائل پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرید بننے کے لیے آتے تو تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر نقشبندی ہوگا، کسی کا پیر قادری ہوگا، کسی کا پیر سہروردی ہوگا، صحابہ کرام کا پیر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اتنی بڑی خوش نصیب جماعت تھی جن کا انتخاب خداوند عالم نے خود فرمایا۔ اپنے نبی کے لیے جماعت بھی اللہ کا انتخاب ہے، خود پیدا کرتا ہے خدا کے۔ اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے ساری دنیا کی عبادتیں، نمازیں، حج، زکوٰۃ، تلاوت اللہ کے نبی کے صحابی کا ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرق ہے ان میں ہم میں بڑا زبردست۔ ان کا استاد دیکھو، ان کا پیر دیکھو، ان کا امام دیکھو، اگر وہ ملازمتوں میں تھے، کیپٹن تھے، میجر تھے، کرنل تھے، جنرل تھے، اس فوج کے کمانڈر ان چیف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں یہ لوگ شامل تھے، اور ان کو اتنا موت کا اشتیاق تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگ لڑے اور ایک جنگ میں بھی ہار نہ ہوئی۔ آخری وقت آیا، حضرت خالد بن ولید رو رہے تھے، کسی صحابی نے پوچھا کیا بات ہے، روئے کیوں؟ فرمایا ساری عمر جنگ کیے، جہاد کیے، اور آج بستر پہ موت آ رہی ہے۔ تو صحابی بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا خالد یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں لقب کیا دیا ہے؟ تو فرمایا میرا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ فرمایا۔ فرمایا تو اس کا یہ مطلب ہوا اگر تم شہید ہو جاؤ تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے؟ تم شہید نہیں ہو سکتے، تم تو اللہ کی تلوار ہو۔ اللہ کے نبی نے جن کو اللہ کی تلوار بتایا، ان کے روزے اور ان کی نمازیں اور ان کی عبادتیں ساری دنیا سے اعلیٰ اور ساری دنیا سے عرفہ اور ساری دنیا کی تمام نیکیوں کی جڑ ہے صحابہ کرام۔ اس لیے کبھی بھول کے بھی یہ خیال نہ کرنا کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تم احد پہاڑ سونا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، میرے صحابی کی 2 کھجوروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا ذوق اور تھا، ان کا شوق اور تھا، ان کی تمنائیں اور تھی، ان کی حسرتیں اور تھیں، آخری دم تک ان کی حسرتیں کچھ اور ہی تھیں جو ہمارے قریب سے نہیں گزرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز، عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بچوں کو کھیلتے دیکھا اور ایک بچہ علیحدہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کمزور کے پاس آنا، محتاج کے کام آنا۔ اس بچے سے پوچھا بھی سب بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میرے ماں باپ نہیں ہیں، ان لوگوں کے تو ماں باپ ہیں، اس لیے خوشی منا رہے ہیں، میں کیسی خوشی مناؤں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ لیا، گھر لے گئے، نہلایا دلایا، کپڑے پہنائے، واپسی میں تشریف لائے۔ اس بچے نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے، سارے بچے آ کر کے کہنے لگے تجھے کیسے یہ بات موقع مل گیا؟ کہنے لگا میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، میرے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے بن گئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بن گیا۔ مدینے پاک کے اور بچے بھی رونے لگے، اے کاش ہمارے بھی ماں باپ مر جاتے، ہم بھی آج یتیم ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے ہم بھی چلتے۔ کمزوروں کا وارث، بے سہاروں کا سہارا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کے کام آئے۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو گود میں بٹھا لیا اور پیار کر کے فرمایا جلیبیب تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، جھوپڑا بھی کوئی نہیں، میری شادی کون کرے؟ فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، میرا جا کر کے پیغام دے دو اسے، تم اپنی شادی کر لو۔ صحابی نے یہ سن کر پرواز کی، چلا گیا، گھر پہ جا کے دستک دی، گھر والا اندر سے نکلا اور کہنے لگا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور پیغام دینے آیا ہوں تمہاری لڑکی سے میری شادی کر دو۔ اس نے کہا تو غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، میری حسینہ لڑکی ہے، تو ویسے بھی رنگ کا کالا ہے، قد کا بھی چھوٹا ہے، کسی کرم کا بھی نہیں۔ اس کا باپ کا جواب سن کر کے لڑکی بول اٹھی اور کہنے لگی تو اس کے حسن کو نہ دیکھ، تو اس کی غریبی کو نہ دیکھ، تو اس کی ناداری اور مفلسی کو نہ دیکھ، تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ تم جواب کیوں دیتے ہو؟ میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ صحابی واپس آیا اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حال دیا، فرمایا لڑکی نے ارادہ ظاہر کر دیا میری شادی ہونے کو ہے، یا نبی اللہ میرے پلے پائی پیسہ تو کوئی نہیں، دمڑا دمڑی ڈھیلا کوئی نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 درہم قرض لے لیے، شادی کی تیاری کر رہا ہے، جھوپڑے کا سامان خرید رہا ہے، برتن لے رہا، میری بھی جوک بسے گی، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میں بھی بال بچے دار بنوں گا۔ شادی کا انتظام کرتے کرتے کانوں میں آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صحابی نے قرآن سنا، دکانداروں کے پاس گیا، برتن واپس لے لو، زیورات واپس لے لو، کپڑا اپنا واپس لے لو، مجھے اللہ نے بلایا ہے۔ اسلام نے کفر نے اسلام کو للکارا ہے، میں کلمہ بلند کرنے کے لیے، قرآن کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی نہ سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لوں، بڑی مشکل سے شادی کا پروگرام بنا ہے، آپ ہی نے بنایا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، جہاد میں جاؤں یا میں اپنی شادی کا انتظام مکمل کر کے شادی کروں؟ ان کے پاس اتنی مہلت کہاں تھی کہ یوں سوچے؟ منتیں کی دکانداروں کی، اپنے برتن واپس لے لو، اپنا کپڑا واپس لے لو، اپنا سارا سامان واپس لے لو، مجھے قرآن نے بلایا، مجھے اسلام نے بلایا ہے، کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔
مجاہدین کے ساتھ ساتھ ہو کر کے چلا گیا. فرمایا فجرحت جرحن شدیدا، اگلی صف میں کھڑا ہو کے جنگ کیا. اتنے زخم آئے، شناخت نہیں ہوتی، پہچانا نہیں جاتا. بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، ابھی دم آ رہا تھا. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا میرا جلائی بھی شادی میں لگا ہوگا، مصروف ہوگا. کسی نے بتایا نہیں، اگلے سب میں کھڑا ہو کے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جنگ کیا ہے اور زخمی ہے، دم نکلنے کو ہے. فرمایا جلدی کرو، زخمی حالت میں میرے پاس لے آؤ. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی گود میں سر رکھ لیا، مسکرانے لگا. فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے. کیا شوق تھا، تمنا ہوتی تھی کہ میری موت آئے